ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 19 مارچ 2022 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 10 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سہ پہر کے 4:30 بجے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی پیاری بستی قادیان دارالاماں سے پروگرام راہ ہدیٰ کے موجودہ سیریز کا یہ چوتھا اور آخری ایپیسوڈ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حسب معمول آج کا یہ پروگرام ناظرین کی خدمت میں لائیو پیش کیا جا رہا ہے، اور لائیو ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ پروگرام انٹریکٹیو بھی ہوگا، یعنی ہم اپنی اسٹوڈیو کی ڈسکشن کے ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کے ٹیلی فون کالز ریسیو کریں گے، ان کے سوالات کو سنیں گے، اور جو علماء کرام اس وقت ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہیں وہ ان کے سوالات کے جوابات بھی اسی پروگرام کے ذریعے سے دیں گے۔ ہمارے ناظرین کے لیے ہماری ٹیلی فون لائنز ایکٹیویٹڈ ہیں۔ اس کے علاوہ فیکس، ٹیکسٹ میسیجز اور ای میل کی سہولت بھی موجود ہے، جس کے ذریعے سے ہمارے ناظرین ہم تک اپنے سوالات پہنچا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں اور اپنے سوالات پیش کرنا چاہتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ اس وقت آپ اپنے ٹیلی ویژن سکرینز پر ہم سے رابطہ کی تفاصیل مشاہدہ کر رہے ہوں گے۔ قادیان دارالاماں سے 4 ایپیسوڈز پر مشتمل اس سیریز میں ہم اسلام میں خلافت کی اہمیت اور برکات کے عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں، اور ہمارے علماء کرام اس موضوع پر بہترین نکات پیش کر رہے ہیں، اور آج کے ایپیسوڈ میں بھی ہم اسی موضوع کو جاری رکھیں گے۔ اگر آپ کے ذہن میں اس موضوع کو لے کے کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر کے اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں۔ حسب معمول آج کے پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ 2 علماء شریک گفتگو ہوں گے۔ پہلے میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب، اور آپ کی ساتھ والی نشست پر تشریف فرما ہیں محترم مولانا مجاہد احمد شاصر صاحب۔ میں اب دونوں حضرات کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، اگر ہم انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے اغراض پر غور کریں تو بہت آسانی سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو کام انبیاء علیہ السلام کے ہوتے ہیں وہی کام خلفائے کرام کے ہوتے ہیں۔ نبی کے کام کو آگے بڑھانا ہی خلیفہ کا بنیادی اور اہم کام ہے، کیونکہ خلیفہ در حقیقت نبی کا جانشین اور قائم مقام ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ البقرہ میں انبیاء علیہ السلام کے جن کاموں کا ذکر ہے ان میں یہ ہے کہ وہ قرآنی آیات انہیں پڑھ کر سنائے، ان کا تزکیہ کرے، انہیں شریعت کی تعلیم دے اور انہیں حکمت کی باتیں سکھائیں، اور یہی وہ کام ہے جو خلیفہ وقت روزانہ کی بنیادوں پر کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کی آیت استخلاف میں خلیفہ وقت کے جو کام ہیں ان میں یہ ہیں کہ وہ دین کو تمکنت عطا کرتا ہے اور خوف کی حالت کو امن میں تبدیل کرتا ہے۔ اسی ضمن میں میرا پہلا سوال محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے ہے کہ جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ خلیفہ کا کام خوف کی حالت کو امن میں تبدیل کرنا ہے، خلافت احمدیہ کے ذریعے موجودہ زمانے میں قیام امن کے سلسلے میں عظیم الشان جو کاوشیں کی جا رہی ہیں، براہ کرم ان کی وضاحت فرما دیں۔ ناظرین کرام، جو سوال پوچھا گیا اس کے 2 حصے ہیں۔
کہ خلافت کا ایک کام قرآن مجید میں خوف کی حالت کو امن میں بدلنا بتایا گیا ہے، اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ موجودہ دور میں قیام امن کے لیے کیا کاوشیں ہوئیں۔ پہلے اس سوال کے پہلے حصے کو لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج سے 108 سال پہلے یہی مارچ کا مہینہ تھا اور 1914 کی بات تھی، اور 13 اور 14 1914 کی تاریخیں تھی۔ حضرت مولانا نور الدین صاحب خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 13 مارچ 1914 کو 2:15 بجے جمعے کے روز وفات ہو گئی۔ وفات ہونے کے بعد جو جماعت تھی اس میں ایک عجیب ہیجان، ایک خوف، ایک وحشت پیدا ہو گئی۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول کی وفات کوٹھی دارالسلام تعلیم الاسلام اسکول اس وقت تھا، بعد میں کالج بن گیا، اس کے شمال میں جو کوٹھی ہے حضرت نواب محمد علی خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں ہوئی تھی۔ اور جماعت کے جو اکابرین تھے، جو انجمن میں تھے، انہوں نے ایسا ایک منصوبہ تیار کیا تھا کہ خلیفہ کا اور خلافت کا انتخاب ہی نہ ہونے دیا جائے، اور ایک عجیب قسم کے اختلافات جماعت کے اندر پیدا ہو گئے تھے۔ جماعت کے قیام کو ابھی صرف 25 سال ہوئے تھے۔ جیسے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کے بعد کم و بیش 23 سال کے بعد آپ کی وفات ہوئی، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تختہ خلافت پر متمکن ہوئے، اور جیسا کہ کل حضرت خلیفۃ المسیح خامس نصرہ اللہ نصرا عزیزا نے بتایا کہ خلافت کے منکرین، زکوٰۃ کے منکرین، نماز کے منکرین، طرح طرح کی ایک مصیبت کھڑی ہو گئی۔ بین ہی تاسیس جماعت کے کم و بیش 25 سال کے بعد قادیان میں وہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ اکابرین منکرین خلافت کہنے لگے ہم خلافت کا انتخاب ہی نہیں ہونے دیں گے۔ وہاں تو کم از کم خلافت قائم ہو چکی تھی، یہاں اس کو قائم ہی نہیں ہونا دینے چاہ رہے تھے۔ ایسے جماعت میں خیالات اور رجحانات پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ خلیفہ کا انتخاب ہی نہ ہو۔ اور اس وقت کے جو صحابہ جن سے ہم نے خود بھی سنا، ان میں حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظر اعلیٰ و امیر جماعت تھے، حضرت ڈاکٹر اطہردین صاحب تھے، اور بعض صحابہ تھے۔ وہ بیان کرتے تھے کہ ایسی عجیب حالتیں بنی ہوئی تھی کوٹھی دارالسلام اور یہ اسکول اور نور مسجد نور، کہ ایک خوف آتا تھا کہ پتہ نہیں یہاں ہونے کیا لگا ہے۔ اور وہی جو خوف کی حالت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو امن میں تبدیل کرتا ہے۔ 26 گھنٹے جماعت نے انتہائی خوف میں گزارے اور نہیں پتہ تھا کیا ہونا ہے۔ حضرت ڈاکٹر اطہردین صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ہمیں بتایا، ہم وہاں ہی تھے، نور مسجد میں تھے، ایک پروگرام تھا، تو وہاں وہ ہم کو بتا رہے تھے کہ میں پنجابی میں، انہوں نے کہا تھا پنجابی میں بول دیتا ہوں، کہنے لگے کہ میں اتوں لنਘ رہا سی، بعض لیڈر جڑے منکرین خلافت دے سن وہ کھلوتے سن، وہ کہندے سن خلافت دی لوڑ ہی نہیں ہون، لوڑ ہی نہیں۔ کہتے میرے آنسو نکل گئے کہ یہ کر کیا رہے ہیں، ہو کیا رہا ہے، اور اتنا ہر انسان جو خلوص رکھتا تھا وہ ڈرا ہوا تھا اور اس کی خوف کی حالت تھی۔ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عمر تقریباً 24-25 سال تھی، انہوں نے ہر ممکن کوشش کی لوگوں کو سمجھانے کی، حتیٰ کہ آخر میں یہاں تک آپ نے کہا کہ دیکھو اگر آپ کو خلافت سے اتفاق نہیں تو کم از کم خلافت کے انتخاب میں تو روڑے نہ اٹکائیں۔ لیکن ان کی ایک ہی رٹ تھی کہ خلافت کی ضرورت نہیں، کوئی امیر مقرر کر لیا جائے جو بیعت لے لے اور جنازے پڑھا دے، اور انجمن جو ہے وہ سب کچھ ہوگی، نگران اعلیٰ انجمن ہوگی، خلیفہ اس کے ماتحت ہوگا۔ یہ ان کی کوشش تھی، اور بڑے بڑے جو ان کے لیڈر تھے وہ سارے انجمن کے رکن تھے اور اہم عہدوں پہ فائز تھے۔
وہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی، اور وہ 26 گھنٹے ایسے تھے جو انتہائی خوف میں تھے۔ دشمنان احمدیہ جو ارد گرد بٹالہ امرتسر کے تھے وہ بھی یہاں پہنچ گئے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ آج احمدیت کا پودا ختم ہو جائے گا۔ اگر اس دن خلافت کا قیام نہ ہوا ہوتا اور یہ منکرین خلافت العیاذ باللہ اپنے منصوبوں میں کامیاب ہو گئے ہوتے تو آج وہی حشر اللہ نہ کرے ہوتا جیسے ان لاہوریوں کا ہوا۔ لیکن 26 اس کے بعد عصر کے بعد 14 مارچ 1914 کو عصر کے بعد مسجد نور جو ابھی بھی موجود ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، وہاں عصر کی نماز ہوئی اور تقریباً 2000 احمدی افراد وہاں جمع ہوئے، اور یہ جو ان کے لیڈر تھے، زعماء تھے منکرین خلافت کے، یہ بھی وہاں پہنچے اور ان کا ارادہ تھا کہ یہاں انتخاب نہیں ہونے دینا۔ ابھی نماز ختم ہوئی، حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھائی۔ اس کے بعد حضرت نواب محمد علی خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے خلیفۃ المسیح اول کی وصیت سنائی کہ میرے بعد جس کا مفہوم یہ تھا کہ میرے بعد خلیفہ ہونا چاہیے۔ ابھی آپ نے اپنی یہ وصیت ختم ہی کی تھی، ہر طرف سے آواز آنے لگی میاں صاحب بیعت لیں، میاں صاحب بیعت لیں، میاں صاحب بیعت لیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر توقف فرمایا آپ نے، گویا کسی الہامی تفہیم کا آپ انتظار کر رہے تھے۔ جب وہ ہو گیا تو آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور تمام جو 2000 افراد جماعت تھے انہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کیا۔ یہ سارے صحابہ اور حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے بھی تسلیم فرمایا ہے کہ ایسی کیفیت ہو گئی جو قرآن مجید نے بتائی ہوئی تھی، وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ اللہ تعالیٰ خوف کی حالت کو امن میں بدل دے گا۔ 26 گھنٹے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس خوف کو ختم کیا اور امن دوبارہ بحال ہوا، اور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ نے تقریر فرمائی اور افراد جماعت کو بہت نصیحتیں فرمائیں، قیمتی نصیحتیں فرمائیں، اور قرآن مجید کا وہ وعدہ پورا ہوا، وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، بڑی شان سے پورا ہوا۔ یہ خلافت احمدیہ کی صداقت کی دلیل ہے۔ اگر یہ خلافت احمدیہ حقہ برحق نہیں تھی، صداقت پہ نہیں تھی، تو اس دن اس کو ختم ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ البتہ وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ جو ایمان اور عمل صالح کریں گے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، وہی نظام خلافت ان کو نعمت کے طور پہ ملے گا۔ یہ جو زعماء تھے منکرین خلافت، کیونکہ نہ ان کا ایمان رہا نہ ان کے اعمال صالحہ رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو برکات خلافت سے باہر کر دیا اور جماعت کو بچایا، خلافت کو بچایا، اور وہی خلافت ہے جو آج تک قائم ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا سلسلہ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اور یہ لوگ جاتے ہوئے کہہ گئے جب لاہور چلے گئے کہ اب یہاں الو بولیں گے، اگر ان میں سے کوئی ہے اور آج یہ آواز سن رہا ہے یا ان کے متبعین میں سے کوئی ہے، وہ یہ سن لے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے بول رہے ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ کے افضال بول رہے ہیں، اور قادیان چمک کے دکھا رہی ہے کہ یہ ایک معمور زمانہ کی جگہ ہے۔ منارت المسیح کی شعائیں دنیا کی تاریکیاں آج دور کر رہی ہیں، اور ان کی تمام باتیں غلط نکلیں، اور وہ وعدے جو خلافت کے ساتھ وابستہ تھے روز بروز پورے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور MTA کا قادیان کا یہ اسٹوڈیو اور یہ پروگرام یہ بتا رہے ہیں کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ خلافت کی بدولت اور برکت سے یہ قادیان سے پورا ہو رہا ہے، اور تمہاری پیش گوئی، پیش خبری جو شیطانی پیش خبری تھی وہ جھوٹی 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 ثابت ہوئی، اور ہر روز اس کا جھوٹا ہونا ثابت ہو رہا ہے۔ آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کہ جماعت احمدیہ کی امن کی کوششیں، حضرت خلیفۃ المسیح خامس نصرہ اللہ نصرا عزیزا، جب سے یہ دنیا میں مصیبتیں کھڑی ہوئی ہیں،
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق جنتن وہ ایک ڈھال ہے، اس ڈھال کی بدولت اللہ تعالیٰ دنیا کو بچاتا چلا آ رہا ہے۔ اس کو میں ایک مثال دے کے بتاتا ہوں۔ ایک دفعہ حضرت مسیح علیہ السلام سیالکوٹ میں تھے، آپ ایک کمرے میں تھے اور بھی بعض لوگ تھے۔ آپ کو رات کو خدشہ ہوا کہ کوئی شیطری یا بالا ٹوٹ رہا ہے اور چھت گرنے والی ہے۔ آپ نے سب لوگوں کو اٹھایا کہ باہر نکلو جلدی سے، تو وہ آہستہ آہستہ نکل رہے تھے۔ آپ نے فرمایا نہیں، جلدی سے نکلو۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس وقت تک باہر نہیں نکلے جب تک کہ سارے نہیں نکل گئے، اور جب حضرت مسیح علیہ السلام باہر نکلے وہ چھت دھڑام سے گر گئی۔ مسیح موعود علیہ السلام کی وجہ سے وہ چھت ٹکی ہوئی تھی، وہ مصیبت نہیں اتری جب تک حضرت مسیح السلام تھے۔ یہی حالت ہمارے خلیفہ کی ہے۔ اس کو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتن قرار دیا ہے، اس کو سکنن باعث سکینت قرار دیا ہے۔ جب خلیج کی جنگ ہوئی تب، جب کرونا کی وبا پھیلی تب، جب سیریا کی مصیبت ہوئی تب، جب پڑوسی ملک کے اندر مصائب بڑھ گئے تب، اب جب یوکرین کا معاملہ ہوا تب، حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بن سن عزیز نے دنیا کی رہنمائی کی۔ رہنمائی اپنی جگہ، سب سے بڑھ کر دعا۔ پچھلے کتنے ہی خطبات میں حضور اید اللہ تعالیٰ بن سن عزیز دنیا کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ آپ دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ تیسری جنگ یا کسی ایسی ایٹمی جنگ سے انسانیت کو بچا لے جو ان حالات کی وجہ سے دنیا میں نمودار ہو رہے ہیں اور پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ سب سے بڑی قیام امن کی کوشش ہے جو حضور فرما رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بن سن عزیز نے جب یہ کرونا کی وبا تھی یا اس سے پہلے جب حالات خراب تھے، سربراہان مملکت کو خط لکھے، ان کو کہا تم کچھ اپنی اصلاح کرو، تم ان حالات کو روکنے کی کوشش کرو، اور آپ نے اپنا فرض ادا کیا۔ آگے وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ آج پوری دنیا میں اگر کہیں امن امان ہے تو ہمارے عقیدے کے مطابق وہ صرف اور صرف امام وقت حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بن سن عزیز کی دعائیں، جو وہ دعائیں کرواتے ہیں، اور ساری دنیا آپ دیکھیں کہ اس وقت پوری کرۂ ارضیہ پر MTA سنا جا رہا ہوتا ہے، اور جب امام اید اللہ تعالیٰ بن سن عزیز دعا کی طرح دنیا میں قیام امن کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ امن قائم فرمائے۔ پوری دنیا میں کہا جاتا ہے آمین، اور اللہ تعالیٰ مالک کائنات ان دعاؤں کو سنتا ہے، احمدیوں کی دعاؤں کو، اور اس کی بدولت اللہ تعالیٰ اس دنیا کو قائم رکھے ہوئے ہے، امن دیے ہوئے ہے۔ اور حضور نے فرمایا جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ کوشش کرے قیام امن کے لیے اور دنیا میں امن امان قائم کرنے کے لیے۔ یہ جماعت احمدیہ کی کوششیں ہیں، روحانی طور پہ، اخلاقی طور پر جتنا بھی جماعت احمدیہ کر سکتی ہے وہ کرے گی، کرتی رہے گی، انسانیت کو سمجھاتے رہے گی۔ آگے سمجھنا نہ سمجھنا وہ ان کا کام ہے، اگر نہیں سمجھیں گے تو مصیبت میں پڑیں گے، کیونکہ انذاری پیشگوئیاں بہت سی ہیں۔ لیکن انذاری پیشگوئیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک بات لگائی ہوئی ہے، اگر کوئی قوم توبہ کر لیتی ہے، اگر کوئی قوم سکوت اختیار کر لیتی ہے تو وہ انذاری پیشیاں تھوڑی سی مؤخر ہو جاتی ہیں، پیچھے ہٹا دی جاتی ہیں۔ تو اسی طرح اس قوم کو، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے صلح کرنی چاہیے، اور ان کو یاد رکھنا چاہیے اس کائنات کو چلانے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ جب چاہے ان کو تباہ و برباد کر سکتی ہے۔ اس مہلت سے ان کو فائدہ اٹھانا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے انسان کو بھیجا ہے اس مقصد کو سمجھنا چاہیے، اور اس مقصد کے مطابق عبادت کی طرف آنا چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی آمد کی، بعثت کی دو ہی اغراض بیان کی تھی کہ میری بعثت کے غرض یہ ہے کہ میں مخلوق کا تعلق اللہ سے قائم کرواؤں اور مخلوق کو مخلوق سے پیار کرنا سکھاؤں۔
یہی جماعت احمدیہ اپنے یوم تاسیس سے آج تک کرتی چلی آ رہی ہے۔ انسان کو انسان سے محبت کروانا اور انسان کو اللہ تعالیٰ کا حقیقی بندہ بنانا، اور یہ سمجھانا کہ وہی معبود حقیقی کی رضا تم کو آئندہ بچا سکتی ہے، یہ جماعت احمدیہ کی کوشش ہے، یہ خلافت کی برکات ہیں۔ اگر یہ سمجھیں گے تو اس سے یہ فائدہ اٹھائیں گے، اگر نہیں سمجھیں گے تو بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے۔ تو یہ جماعت احمدیہ کی کوشش ہے، اور جماعت احمدیہ اس کے لیے کوشش کرتی رہے گی۔ جی، جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ ناظرین، ابھی ایک ٹیلی فون کالرز کو اپنے پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں بنگلہ دیش سے عارف الزمان صاحب سے بات کرنا چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ عارف الزمان صاحب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، اپنا سوال پیش کریں۔ جی، آپ کی آواز میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز آ رہی ہے، براہ کرم اپنا سوال پیش کریں۔ جی، میرا سوال ہے بیعت کا مطلب کیا ہے اور ہر خلیفہ کے ہاتھ میں بیعت لینا کیوں ضروری ہے؟ وضاحت فرمائیے، جزاکم اللہ۔ جی جی، جزاکم اللہ تعالیٰ سے جزا۔ آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے۔ میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اختصار سے ان کے سوال کا جواب دے دیں۔ بیعت کا معنی ہے باع، یعنی اپنے آپ کو بیچ دینا۔ اور جس وقت بیعت کرتے ہیں یہ ایک عہد ہوتا ہے، جب کوئی نبی فوت ہو جاتا ہے تو خلیفہ وقت بیعت لیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ جب سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، ثقیفہ بنی سعد میں جہاں پر کہ یہ خلافت کا انتخاب ہوا، وہاں سب سے پہلے یہی کہا گیا کہ خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے ہیں، لہٰذا ان کی بیعت کی گئی۔ بعد میں مسلمانوں نے ان کی بیعت کی۔ صرف اتنا ہی نہیں، بعض اہم مواقع پہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی ہے، کسی خاص موقع پہ، مثال کے طور پہ صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ جس وقت یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار مکہ نے وہاں شہید کر دیا ہے یا اریسٹ کر لیا ہے، اس وقت حضور نے فرمایا تھا ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک کہ ہم اس کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ نہیں لے لیں گے۔ اس وقت یہ ایک بیعت ہوئی تھی، اس کے کہتے ہیں بیعت رضوان، اور وہ بیعت بھی ایک معاہدے کے تحت ہوئی تھی۔ اسی طرح یہ طریق چلا آ رہا ہے، جب ایک نبی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد خلیفہ، اور خلیفہ کے بعد جو بھی خلیفہ آتے ہیں ان کی بیعت کی جاتی ہے، اور یہ معاہدہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کی ہر طرح سے اطاعت کریں گے۔ آج ہم اپنے آپ کو گویا آپ کی اطاعت کے لیے وقف کر رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، فروخت کر رہے ہیں، اور آپ کی دعائیں ہم کو چاہیے ہوں گی، آپ کی نصائح ہم کو چاہیے ہوں گی۔ یہ ایک معاہدہ ہے جو کہ چلتا چلا آ رہا ہے، اور یہی معاہدہ جماعت احمدیہ میں رائج ہے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیعت لیتے تھے، حتیٰ کہ عورتوں کی بھی بیعت آپ نے لی، علیحدہ لی۔ تو وہی سلسلہ ہے جو اب تک چلا آ رہا ہے۔ جی، جزاکم اللہ تعالیٰ جزا۔ اب میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھانا چاہوں گا، اور محترم مولانا مجاہد احمد شاسی صاحب سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ خلافت احمدیہ کے ذریعے دنیا میں وسیع پیمانے پر اسلام کی تبلیغ کی جا رہی ہے، براہ کرم اس بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں۔ جزاکم اللہ۔ ناظرین کرام، خلافت کے بارے میں قرآن مجید میں جو آیات ہیں ان میں سے ایک بنیادی آیت سورہ النور کی آیت نمبر 56 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے مومنین کے ساتھ جو اعمال صالحہ بجا لائے کہ وہ ان میں ضرور خلافت کو قائم کرے گا، جس طرح ان سے پہلے لوگوں میں کی تھی۔ اور اس کے بعد بیان کیا کہ اس خلافت کے ذریعہ کیا ہوگا، تمکنت دین حاصل ہوگا۔ اور پھر ایک اگلا پہلو یہ ہوا کہ خوف کی حالت کو امن میں تبدیل کر دے گا۔ ابھی مجھ سے پہلے محترم مولانا صاحب نے تفصیلی رنگ میں اس کے دوسرے پہلو کو بیان کیا
کہ کس طرح خلافت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے خوف کی حالت کو امن میں قائم کر دیا۔ یہ جو سوال ہے کہ خلافت احمدیہ کے ذریعہ جو اشاعت اسلام کا کام ہو رہا ہے، یہ اس آیت کے پہلے پہلو سے تعلق رکھتا ہے، یعنی تمکنت دین۔ اس کے 3 معنی ہو سکتے ہیں۔ پہلے معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء جو دین لے کر آئے اور جو شریعت ان کو ملی، جو تعلیم ان کو ملی، خلیفہ وقت اس تعلیم کو، اس شریعت کو دوبارہ اس کی جڑوں پہ مضبوطی سے قائم کر دیتا ہے۔ دوسرا معنی ہے تمکنت دین کے یہ کہ انبیاء کے ذریعے جو تعلیم آتی ہے، ان کی وفات کے بعد منافقین، فتنہ ڈالنے والے، رخنہ ڈالنے والے، اس کے اندر بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خلیفہ وقت کے ذریعہ ان کا رخنوں کو، ان فسادات کو دور کیا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو خلافت کے بارے میں بڑا فتنہ اٹھا وہ منکرین خلافت کا تھا۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس رنگ میں خلافت کے تائید و نصرت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی تائید کے ساتھ اس فتنے کو ختم کر دیا۔ تیسرا پہلو جو تمکنت دین کا ہے وہ یہ ہے کہ دین کی اشاعت اور دین کی ترویج کی جائے، یعنی جو تعلیم نبی کے ذریعہ بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے ظاہر ہوئی، اس کو ساری دنیا میں پھیلا دیا جائے اور اس کے احکامات، اس کے فلسفے کو بیان کیا جائے، اور یہ کام خلافت کے ذریعہ ہوتا ہے۔ خلافت احمدیہ کے ذریعہ بھی یہی کام دنیا میں تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ کیسے پھیلے گی۔ جب تبلیغ کی جائے گی تو لازمی نتیجہ ہے کہ پھر کچھ لوگ اس کی مخالفت بھی کریں گے۔ چنانچہ مخالفت کی تاریخ بھی، جماعت کی 130 سالہ تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، یہاں مخالفت بھی نظر آ جائے گی آپ کو۔ لیکن پھر اس کے ساتھ ایک دوسرا پہلو بھی سامنے آ جاتا ہے، وہ یہ پہلو ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت بھی ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ مخالفین اپنے ذوم میں یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ خلیفہ کو یا خلیفہ وقت کو اپنی طاقت سے مٹا دیں گے، لیکن خدا تعالیٰ کہتا ہے تم جتنی چاہے کوششیں کر لو، یہ میرا بندہ ہے، میرا خلیفہ ہے، میری تائید و نصرت اس کے ساتھ ہے۔ چنانچہ یہ دونوں پہلو ساتھ ساتھ چلتے جاتے ہیں۔ خلافت احمدیہ کے ساتھ بھی یہی پہلو چلے کہ تبلیغ کا جو بنیادی کام ہے وہ اب ساری دنیا میں خلافت کے ذریعہ ہی ہونا ہے، اور اس کی عملی تصویر ہمیں 100 سال سے، 1 صدی سے نظر آ رہی ہے کہ جس محاذ پر بھی جماعت احمدیہ کے خلفاء نے ہاتھ ڈالا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ تائید و نصرت کر دی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے مضمون کو جماعت کے سامنے بہت تفصیل سے کھول کھول کر بار بار بیان کیا ہے کہ کوئی ایک پہلو بھی تشنا نہ رہ جائے۔ چنانچہ اس حوالے سے کہ خلافت ہی اب دنیا میں تبلیغ اسلام کا اصل اور بنیادی ذریعہ ہے، حضرت مسلم موعود بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم ساری دنیا میں تبلیغ اسلام کر رہے ہیں، مگر تم نے کبھی غور کیا کہ یہ تبلیغ کس طرح ہو رہی ہے؟ ایک مرکز ہے جس کے ماتحت وہ تمام لوگ جن کے دلوں میں اسلام کا درد ہے اکٹھے ہو گئے ہیں اور اجتماعی طور پر اسلام کے غلبہ اور اس کے احیاء کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ وہ بظاہر چند افراد نظر آتے ہیں، مگر ان میں ایسی قوت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ بڑے بڑے اہم کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ جس طرح آسمان سے پانی قطروں کی صورت میں گرتا ہے، پھر وہی قطرے دھاریں بن جاتی ہیں اور وہی دھاریں ایک بہنے والے دریا کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اسی طرح ہمیں زیادہ قوت اور شوکت حاصل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ محض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں خلافت کی نعمت عطا کی ہے۔ پھر ایک اور مقام پہ بیان فرماتے ہیں، اور یہ بڑا بنیادی حوالہ ہے کہ دیکھیں اسلام کبھی ترقی نہیں کر سکتا جب تک خلافت نہ ہو۔ ہمیشہ اسلام نے خلفاء کے ذریعہ ترقی کی ہے اور آئندہ بھی اسی ذریعہ سے ترقی کرے گا۔ چنانچہ آپ اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں جتنا اسلام تیزی سے پھیلا، آگے دنیا میں وسیع سے وسیع تر ہوا، اس کے بعد کے زمانے میں وہ نہیں ہوا۔ پس خلافت احمدیہ کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے کہ یہ اشاعت اسلام کے جو عظیم الشان کام ہو رہے ہیں وہ اتنے وسیع ہیں کہ 130 سال کے کاموں کو مختصر وقتوں میں بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ میں صرف ناظرین کے لیے اشارے اور کنائے پہ ہی میں بات کرتا ہوں۔ دیکھیں اسلام کی بنیاد قرآن مجید ہے۔ جماعت احمدیہ کو 1 صدی سے زائد کچھ عرصہ ہوا ہے اور 75 سے زائد زبانوں میں قرآن مجید کو اپنے متن کے ساتھ مختلف زبانوں میں جماعت احمدیہ نے ترجمہ کیا ہے، اور دنیا میں اس سے بڑی اور کوئی جماعت نہیں ہے جس نے ایسے عظیم الشان ترجمے کیے۔ بڑی بڑی حکومتیں ہیں، بہت پیسہ ہے، لیکن پھر بھی وہ یہ کام نہیں کر سکی۔
اس کے بعد آپ دیکھیں احادیث کے مختلف زبانوں میں تراجم ہیں. پھر دنیا مذاہب کی تاریخ میں کسی مذہب پر 1 صدی کا گزر جانا بہت چھوٹا عرصہ گنا جاتا ہے، لیکن جس تیزی سے یہ جماعت دنیا میں پھیلی ہے کہ آج 210 سے زائد ممالک میں یہ جماعت احمدیہ قائم ہے، یہ بھی خلافت کے ذریعہ ہی قائم ہوا ہے. پھر خلفائے کرام کا ایک عظیم الشان کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بندوں کا تعلق اللہ کے ساتھ بھی جوڑتے ہیں اور پھر بندوں کا بندوں کے ساتھ تعلق بھی جوڑتے ہیں، یعنی وہ خدمت خلق کے عظیم الشان کام کرتے ہیں. چنانچہ خلافت احمدیہ کے ذریعہ دیکھیے کہ ساری دنیا میں، خصوصاً آپ افریقہ پہ نظر اٹھا کے دیکھ لیں، ان کی معیار زندگی کو خلافت نے تبدیل کر دیا. کہاں وہ لوگ دین سے نابلد تھے، ان پڑھ تھے، خدا تعالیٰ کو نہیں جانتے تھے، دنیاوی لحاظ سے پستی میں گرے ہوئے تھے، لیکن خلافت کے ذریعہ سے جہاں ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہوا، وہاں ان کے دینی معیار بھی بڑھے. ان سب سے بڑھ کر خلافت احمدیہ کے ذریعہ جو عظیم الشان کام ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے وہ اعلیٰ تعلیم جو قرآن مجید کی شکل میں ہمارے سامنے موجود تھی، اس کا عملی نمونہ آج دنیا کے سامنے اگر کہیں دکھائی دیتا ہے تو وہ خلیفہ وقت کی ذات میں نظر آتا ہے اور اس کے پیروی میں جماعت احمدیہ میں نظر آتا ہے. مثلاً قرآن مجید کا ایک اعلیٰ خلق ہے صبر. صبر کی تعلیم آپ دیکھ لیں، 100 سال سے جماعت احمدیہ کے اوپر دیکھ لیں، مظالم ہوئے، بے تحاشا مظالم ہوئے. شہزادہ عبداللطیف صاحب شہید کی شہادت کا واقعہ آپ کے سامنے. کبھی بھی جماعت احمدیہ کی تاریخ میں ہمیں ایسا واقعہ نظر نہیں آتا کہ باوجود ہم پر ظلم ہوئے ہیں لیکن ہم نے کبھی دنیا کے سامنے پروٹیسٹ کیا ہو یا دیگر لوگوں کے سامنے ہڑتالیں کی ہوں یا کچھ اور کیا ہو. جو اسلامی تعلیم کا اعلیٰ نمونہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے حضور ہم گڑ گڑائے، اس کے حضور دعائیں کی، خدا تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں بے شمار افضال کی برکات نازل کی. پھر خلافت احمدیہ کے ذریعہ جو عظیم الشان تائید و نصرت خدا تعالیٰ کی حاصل ہوتی ہے، جس طرح میں نے کہا وقت کی رعایت سے صرف ایک واقعہ بیان کروں گا. آج سے تقریباً 109 سال پہلے کا واقعہ ہے. اسی قادیان سے حضرت چودھری فتح محمد صاحب سیال صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لندن گئے تبلیغ کے لیے، اور لندن جب وہ گئے اس دور میں پانی کے سمندری جہاز میں جا رہے تھے. وہ دور تھا جب ایک وقت ایسا آیا کہ جس جہاز پہ آپ جا رہے تھے وہ طوفان میں گھر گیا، اور اس کے کپتان نے یہ کہہ دیا کہ لوگ لائف جیکٹ پہن لیں، لائف بیلٹ پہن لیں، کیونکہ عین ممکن ہے کہ یہ جہاز پانی میں ڈوب جائے گا طوفان میں گھرنے کی وجہ سے. اس جہاز میں ایک ہندو بھی تھا. وہ یہ سن کر بہت ہی گھبرا گیا، اور گھبرانے کے بعد وہ پریشان ہو گیا. حضرت چودھری فتح محمد صاحب سیال نے کہا کہ دیکھو بالکل گھبرانا نہیں، میں خدا کے مسیح کی پیغام لے کر لندن جا رہا ہوں، یہ جہاز ہرگز نہیں ڈوبے گا. اور ہندو نے یہ کہا کہ اگر یہ ایسا ہوا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا. اس کے بعد وہ جب لندن خیریت سے پہنچے مسلمان ہوئے. پھر اس کے چند وقت بعد ہی یہاں سے وہ جہاز جب 3 دن بعد دوبارہ پانی میں اترا تو وہ اس کے بعد وہاں سے وہ جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. پس خلافت کے ذریعہ جو اشاعت اسلام کے عظیم الشان کام ہو رہے ہیں وہ اس مختصر وقت میں سارے بیان نہیں کیے جا سکتے. وہ یہی ہے کہ ساری دنیا میں خلافت، خاص طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ خلافت کے ذریعہ اشاعت اسلام پھیل رہی ہے اور دنیا میں بڑھتی چلی جا رہی ہے. جی جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا. اب میں اس پروگرام کا اگلا سوال محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ خلیفۃ المسیح کی خطبات اور خطابات قرآن مجید کے حقائق اور معارف بیان کرنے والے ہوتے ہیں، اور یہ تزکیہ نفس کا ایک بہت بہترین ذریعہ ہے. اس حوالے سے براہ کرم تھوڑی تفصیل بیان کر دیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ ایک ایسی صورت ہے جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام یعنی اسلام کی بعثت ثانیہ کا ذکر فرمایا ہے. اور بعثت ثانیہ کا ذکر فرمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. کہ وہی اللہ ہے جس نے امیین میں ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے چند مقاصد اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں.
اور اس کے ساتھ ہی ایک اور آیت پھر آئی وآخرین منہم، واو یہاں واو عاطفہ کہلاتی ہے، اور واو عاطفہ کا مطلب یہ ہے کہ وہی خدا ہے جس نے امیین میں رسول بھیجا، وہی خدا ہے جس نے کہ آخرین میں رسول بھیجا، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کے مظہر ہیں، اور آپ کی بعثت ثانیہ ہیں، اور آپ نے بھی وہی 4 کام کرنے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، یتلو علیہم آیاتہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب اور حکمت، یعنی آپ آیات پڑھ کر سناتے ہیں، اس کے ذریعہ سے ان کو پاک کرتے ہیں، اور اسی طرح کتاب اور حکمت ان کو سکھاتے ہیں۔ یہ 4 کام ہیں جو حضرت مسیح انسان نے اپنی حیات مبارکہ میں بڑے احسن طور پہ کیے۔ کل حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ مثل عزیز نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوانح بیان کرتے ہوئے ایک بڑی اہم بات بتائی، اور وہ یہ کہ جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کیا تھا، روک دیا تھا، ان کا کہنا یہ تھا کہ زکوٰۃ لینے کا حکم صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، خذ من اموالہم صدقۃ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو اب کسی اور کو حق نہیں ہے زکوٰۃ لینے کا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا اب میں اس کا مصداق ہوں، میرے ذریعہ سے یہ آیت پوری ہوگی جہاں جہاں حضور کو مخاطب کیا گیا تھا۔ بین ہی موجودہ دور میں خلیفۃ المسیح اید اللہ تعالیٰ مثل عزیز وہ اس آیت کے مصداق بنتے ہیں، اور ہر خلیفہ اور عصر حاضر میں حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ مثل عزیز اپنے خطابات کے ذریعہ، اپنے خطابات کے ذریعہ، اپنی ملاقاتوں کے ذریعہ، اپنے لجنہ خدام انصار کے ساتھ ملاقاتوں میں جو کام آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ یتلو علیہم آیاتہ، ان کو قرآن مجید کی آیات کی تفسیر عصر حاضر کے مطابق اس کے مطالب وہ سمجھا رہے ہوتے ہیں، پھر ان کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں، ان کا تزکیہ کر رہے ہوتے ہیں، پھر ان کو کتاب سکھا رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کی حکمتیں کیا کیا ہیں وہ آپ بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو موجودہ دور میں حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ مثل عزیز یہ وہ تمام کام کر رہے ہیں جو سورہ جمعہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لیے بیان کیے گئے تھے، وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اب ایک دوسری بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں سورہ جمعہ یہ ایک ایسی صورت ہے جس کا تعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کی جماعت سے جی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے مومنو جب تمہیں جمعہ کے ایک حصے جمعہ کے دن تمہیں بلایا جائے فاسعوا، تو تم تیزی کے ساتھ آؤ الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ جی۔ جمعہ ایک نماز ہے ہی اللہ کے ذکر کے لیے ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ پہ فرمایا واقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ جی۔ ظہر کی نماز وہ 4 رکعت ہے، جی۔ جمعے میں وہ 2 رکعت نماز اور 2 رکعت خطبہ ہے، جی۔ یعنی خطبہ بھی نماز کا ایک حصہ ہے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑی توجہ سے سننے کی نصیحت کی، حتیٰ کہ اگر کوئی بات کرنے والے کو چپ بھی کرواتا حضور نے فرمایا اس نے لغو کام کیا، بالکل بات نہیں کرنا، یعنی اس طرح اس خطبے کی اہمیت ہے، گویا یہ نماز کا ایک متبادل اور حصہ ہے۔ آج یہ ذکری جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز اور خطبہ، جماعت احمدیہ دنیا کی واحد جماعت ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بن عزیز جب خطبہ ارشاد فرماتے ہیں پوری دنیا میں پورا کرۂ ارضیہ کے لوگ جہاں جہاں احمدی افراد ہیں یہ خطبہ سن رہے ہوتے ہیں۔ کوئی ایسا امام دنیا میں نہیں ہے
جس کا خطبہ اس محبت کے ساتھ اتنی توجہ کے ساتھ سنا جائے اور پھر جو معارف حضور بیان کر رہے ہوتے ہیں اس کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں۔ 200 سے کہیں زائد ممالک ہیں جہاں یہ خطبہ سنا جاتا ہے۔ اب ہمارے ہندوستان میں ہی لے لیں آپ، کشمیر کی اونچی پہاڑیاں، آسنور ہے، چار کوٹ ہے، اونچی سی اونچی پہاڑیاں، وہاں پہ بھی آپ کو MTA ملے گا اور حضور کا خطبہ بڑی توجہ سے سنتے ہوئے لوگ ملیں گے پہاڑیوں کے اوپر۔ اور نیچے کنیا کماری جو نچلا حصہ ہے اس میں کیرلا، تامل ناڈو کے سارے علاقے دیکھ لیں، وہاں پر بھی خطبہ سن رہے ہوں گے۔ ادھر گجرات، مہاراشٹرا میں بھی سن رہے ہوں گے اور ادھر بنگال، آسام کی طرف بھی سن رہے ہوں گے۔ پورا ہندوستان اس وقت کسی احمدی سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ قرآن کی یہ آیت اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، یہ ذکر اللہ ہے جو خلیفۃ المسیح اس وقت بیان کر رہے ہیں، ہمیں اس کو توجہ سے سننا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدی بڑی توجہ سے اس کو سنتے ہیں۔ اگلی بات جو اسی ضمن میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور آیت جو ہے وہ رسول کو بیان فرمائی، اور آج اس کا تعلق خلیفۃ المسیح سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے لوگو جب تمہیں، اے مومنو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنو جب کہ وہ تمہیں زندہ کرنے کے لیے بلائیں۔ دیکھیں انسان کی زندگی ایک تو جسمانی زندگی ہے، ایک روحانی زندگی ہے۔ جسمانی زندگی اسی وقت تک قائم ہے جب تک کہ اس کی روح اس کے اندر ہے۔ جس دن اس کی روح اس کو چھوڑ دیتی ہے ہم کہتے ہیں اس کی موت واقع ہو گئی ہے۔ جسم فانی ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور روح اللہ کے حضور حاضر ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی جو روحانیت ہے، جو انسان کے اندر ہے، روح ہے اس کی اصلاح بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور عصر حاضر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ تکویر میں جو علامات بیان کی گئی تھیں اس میں ایک یہ بتایا تھا وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اس وقت گناہوں کی وجہ سے جہنم بھڑک رہا ہوگا۔ آج دیکھ لیں پوری دنیا میں گناہ، ظلم، بے حیائی، رشوت، یعنی اللہ تعالیٰ سے دوری، نافرمانی، کون سا کام ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث نہیں بن رہا؟ اور اسی کو اللہ نے فرمایا یہ جہنم ہے جو بھڑک رہا ہے۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، لیکن یہ نہ خیال کرو کہ صرف جہنم ہی بھڑک رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے وہاں جنت کو بھی بالکل قریب کیا ہوگا۔ آج ہم اگر خود اپنے بچوں کو، افراد خانہ کو، اپنے زیر اثر افراد کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، گناہ کی آلودہ زندگی سے نکالنا چاہتے ہیں، تو ہم کو حضور عید اللہ تعالیٰ بن عزیز کے خطبات سننے چاہیے، خطابات سننے چاہیے۔ یہ اس کا مصداق ہے وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جب کہ جنت بالکل قریب کر دی جائے گی۔ یہ ایک زندگی دیتے ہیں یہ خطبات، یہ خطابات۔ پارٹیشن سے پہلے یہاں پر جو بزرگان تھے اور جو باتیں بتاتے تھے کہ حضرت مصلح معور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض خطابات گھنٹوں تک طویل ہو جاتے تھے، اور لوگ سردی میں، بارش میں بیٹھے رہتے تھے اور توجہ سے سنتے رہتے تھے۔ ابھی حضرت خلیفۃ المسیح خامس عید اللہ تعالیٰ بن العزیز بعض مواقع پہ خطبہ یا خطاب فرما رہے ہوتے ہیں، موسلا دھار بارش شروع ہو جاتی ہے اور خدام اور سامنے سننے والے بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ ہے وہ زندگی، اور اس کی طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لما یحییکم، جسم بھیگتا ہے بھیگے، لیکن تمہاری روح کو ایک نئی زندگی دینے کے لیے خلیفہ وقت جو خطاب کرتے ہیں اس کو توجہ سے سنیں۔ آج دیکھیں کہ یہ ایک عجیب انقلاب ہے، دنیا مانے نہ مانے، ان خطابات اور خطابات نے دنیا کے اندر ایک انقلاب پیدا کیا ہے۔ افراد جماعت کی جو تربیت، جو روحانی ترقی ہے، وہ کسی اور کے ذریعے سے نہیں۔ ہمیں تو یہاں غیر مسلموں کی مجلسوں میں جانا پڑتا ہے اور بہت سے ان کے سوالات سننے پڑتے ہیں۔
2 साल पहले हम चंडीगढ़ गए। चंडीगढ़ में एक जलसा था, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ही थी। एक सहाफ़ी उठा और बरमला उसने कहा, अगर इस्लाम की दौरे हाज़िर में कोई नुमाइंदगी करता है वो सिर्फ जमात अहमदिया है। यही वो जमात है जो आला अखलाक रखती है और इस्लाम की सही तालीमात को ये नाफिज करके बता रही है और लोगों के अंदर बड़ी ही अमन और शांति के साथ इस्लामी तालीमात को पहुंचा रही है। और इसके अंदर कोई चापलूसी इनकी नहीं है, बात है सही तौर पे पहुंचाते हैं, कोई माने ना माने। ये है जमात अहमदिया। और ये जो आपने सवाल किया कि खलीफा वक्त खुतबात, ये एक ज़िंदगी है, एक रूहानी ज़िंदगी है, एक इस्लाह है। लाखों लाख अहमदी इस पे गवाह हैं कि हजूर का खुतबा सुन के दिल साफ़ हो जाता है और रूहानियत में इंसान तरक्की करता है और वो सोचता है कि एक नई जला, एक नया नूर और आगे अमल करने की एक नई क़ुव्वत उसको मिली है। ये है खलीफा वक्त की बरकत जो हर जुमे को हमको हासिल होती है और जिससे हर अहमदी वो मुस्तफ़ीद होता है। उसे कोशिश करनी चाहिए जो हम सुनते हैं अल्लाह ताला उस पर कमा हक़्क़हू अमल की तौफ़ीक भी दे। जी, जज़ाकुमुल्लाह ताला अहसन जज़ा। नाज़रीन, अभी एक और टेलीफ़ोन कॉलर को अपने प्रोग्राम में शामिल करना चाहूँगा। इंडिया से कुरैशी अब्दुल हकीम साहब से बात करना चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम कुरैशी साहब, बराए करम अपना सवाल पेश करें। हम कुरैशी साहब से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अब मैं इस एपिसोड का आखिरी सवाल मोहतरम मौलाना मुजाहिद अहमद शासी साहब से पूछना चाहूँगा कि खिलाफत अहमदिया की इस अज़ीम शान नेमत के तईं जमात मोमिनीन की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं? मतलब एक अहमदी को किस तरह इस नेमत पर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहिए? बरए करम इसकी तफसील बयान फरमा दें। जज़ाकुमुल्लाह। नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला का ये अज़ीम शान एहसान है हम पर कि हमने खिलाफत अहमदिया की बैत की है। इस एहसान का और इस इनाम का हम जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। इसमें हमारा अपना कोई अमल दखल नहीं है, बल्कि खुदा ताला का फ़ज़ल ही है कि उसने हज़ारों लाखों मुसलमानों में से हमें ये तौफ़ीक दी कि हमने ज़माने के मसीह मऊद को कबूल किया और उसके बाद जो खिलाफत का निज़ाम जारी हुआ उसके सच्चे खलीफा के साथ वाबस्ता हुए। बस इस इनाम का, इस एहसान का, अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करने के लिए हम पर भी कुछ फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियाँ अदा हो जाती हैं। सबसे पहले तो ये कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि उसने हमें हज़ारों लोगों में से चुना और हमें ये मौका दिया कि हम इस सच्चे खलीफा के साथ वाबस्ता हो जाएं। हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि हमारे लिए ज़रूर है कि हम उसके शुक्रगुज़ार बंदे बनकर अपनी ज़िंदगियों के दिन गुजारें और जमात के अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक को हमेशा कायम रखें और इस हकीकत को नज़रअंदाज ना करें कि सब बुज़ुर्गियाँ और सारी विलायत खिलाफत राशिदा के पाँव के नीचे है। तो पहली ज़िम्मेदारी तो हम खुदा का शुक्र अदा करें। दूसरी ज़िम्मेदारी जो जमात मोमिनीन पे आती है वो ये कि खलीफा वक्त की तरफ से जो भी हुक्म, जो भी इरशाद होता है उसकी कामिल इताअत और पैरवी करें, क्योंकि खिलाफत का वादा ही अल्लाह ताला ने सूरह नूर में बयान फरमाया कि आमाल सालिहा के साथ मशरूत कर दिया है मोमिनीन के साथ। तो कामिल इताअत के लिए अल्लाह ताला ने सूरह अल-अहज़ाब आयत 72 में बयान फरमाया, वमन युती अल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा, कि जो इताअत करेगा उसके नतीजे में ही फिर अल्लाह ताला के अफ़ज़ाल उसको मिलेंगे। हमारे प्यारे आका हज़रत खलीफतुल मसीहुल ख़ामिस नासरुल्लाह नज़ीज़ा बयान फरमाते हैं एक मौके पर, कुदरत सानिया खुदा की तरफ से एक बड़ा इनाम है जिसका मकसद कौम को मुत्तहिद करना और तफ़रक़ा से महफूज रखना है। ये जो लड़ी है जिसमें जमात मोतियों की मानद पिरोई हुई है, अगर मोती बिखरे हों तो ना तो महफूज होते हैं और ना ही खूबसूरत मालूम होते हैं। इस लड़ी में पिरोए हुए हों तो खूबसूरत और महफूज होते हैं। अगर कुदरत सानिया ना हो तो इस्लाम कभी तरक्की नहीं कर सकता। बस इस कुदरत के साथ कामिल इखलास
محبت اور وفا اور عقیدت کا تعلق رکھیں اور خلافت کی اطاعت کے جذبہ کا داعی بنائیں۔ تیسری چیز مومنین کے لیے ضروری ہے کہ وہ خلیفہ وقت کے ساتھ اپنا ایک ذاتی تعلق قائم کریں۔ ذاتی تعلق کی ایک شکل تو یہ ہے، جس طرح بھی محترم مولانا صاحب نے بیان فرمایا، کہ خلیفہ وقت کی طرف سے جو خطبات آتے ہیں وہ ساری دنیا کے لیے امن کا پیغام ہے، اور اس زمانے میں ہر ہفتے وہ سب سے روحانیت کی اعلیٰ چیز بن جاتے ہیں۔ ہم اپنے دیگر کاموں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اس خطبے کو پوری کوشش کریں کہ ہم لائیو سنیں گے، کیونکہ وہ خطبے قرآن اور احادیث کی تشریح اور تفسیر ہی ہوتے ہیں۔ دوسرا کہ ہم خلیفہ وقت کے خدمت میں ذاتی طور پر اگر ہماری استطاعت ہے تو جا کے ملاقات کریں، نہیں تو کم از کم خطوط کے ذریعہ خلیفہ وقت سے ذاتی رابطہ بنانے کی کوشش کریں۔ تیسری چیز خاص طور پہ کہ خلافت کے اس عظیم نعمت کے بارے میں اپنی اگلی نسلوں کو بھی ہم بتائیں کہ یہ عظیم الشان احسان جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کیا ہے، یہ صرف ہم اپنے تک ہی محدود نہ رکھ دیں، بلکہ اپنی اگلی نسلوں کو بھی اس کے ساتھ جوڑیں اور ان کو بھی خلافت کے ساتھ جوڑتے چلے جائیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جماعت احمدیہ میں جب 100 سال کی خلافت کی ایک صدی مکمل ہوئی تو اس وقت جو عہد وفائے خلافت لیا گیا، اس میں یہ خاص طور پر یہ تھا، ہم نظام خلافت کی حفاظت اور اس کے استحکام کے لیے آخری دم تک جد و جہد کرتے رہیں گے، اور اپنی اولاد در اولاد کو ہمیشہ خلافت سے وابستہ رہنے اور اس کی برکات سے مستفیض ہونے کی تلقین کرتے رہیں گے۔ پس بنیادی طور پر وقت کی رعایت سے یہ 4 چیزیں ہیں: ایک شکر الہی، دوسرا خلیفہ وقت کی طرف سے جو حکم ہمیں آتا ہے جو اس کی کامل اطاعت کرنا، تیسرا خلیفہ وقت کے ساتھ ایک ذاتی تعلق کو قائم کرنا، چوتھا اپنی اولاد کو خاص طور پر خلیفہ وقت کے ساتھ جوڑنا، اس کے ساتھ بیان کرنا۔ ہمارے پیارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے خاص طور پر بار بار جماعت کو اس طرف توجہ دلائی ہے کہ اگر اس خلافت کی نعمت کو دائمی آگے بڑھانا ہے اور آگے مسلسل کرتے چلے جانا ہے تو ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا پڑے گا، اور ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو اس رنگ میں ادا کرنا پڑے گا کہ خلافت کا جو مضمون اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے سورہ نور النور 56 میں، اس کے بعد اگلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو عبادت کے ساتھ جوڑ دیا ہے، یعنی ہمیں اپنے عبادت کے معیار کو بلند سے بلندر کرنا پڑے گا۔ یہ مومنین کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ خلافت کے فیوز کو جتنا لمبا کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے تقویٰ کے معیار کو اتنا بلند سے بلندتر کرتے چلے جائیں۔ ایک موقع پر ہمارے پیارے آقا خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، اسلام احمدیت کی مضبوطی اور اشاعت اور نظام خلافت کے لیے آخری دم تک جد و جہد کرنی ہے، اور اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی پیش کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا ہے، اور اپنی اولاد کو ہمیشہ خلافت سے وابستہ رہنے کی تلقین کرتے رہنا ہے، اور ان کے دلوں میں خلیفہ وقت سے محبت پیدا کرنی ہے۔ یہ اتنا بڑا اور عظیم الشان نصب العین ہے کہ اس عہد پر پورا اترنا اور اس کے تقاضوں کو نبھانا ایک عزم اور دیوانگی کو چاہتا ہے۔ بس اس کے ساتھ خاص طور پر خلیفہ وقت کے لیے دعا کرنا جو ہر ایک احمدی مومن کرتا ہی ہے، اپنی دعاؤں میں خاص طور پر اس دعا کو کہ خلیفہ کے جملہ مقاصد اللہ تعالیٰ پورے فرمائے، آپ کو صحت سلامتی کرے، اور ان نکات پر عمل کرتے ہوئے خلافت کی بقا کو زیادہ سے زیادہ کرتے ہوئے ہر احمدی کو کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ اب ہم قریشی عبدالحکیم صاحب سے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں انڈیا سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ قریشی صاحب۔ قریشی عبدالحکیم صاحب السلام علیکم۔ ہم ان سے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک آف لائن سوال موصول ہوا ہے محمد شہباز صاحب کی طرف سے، کیا ہر نبی کے بعد خلافت کا سلسلہ جاری ہوا تھا؟ مجاہد صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ ان کے سوال کا جواب اختصار کے ساتھ دے دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے جو کنز الاعمال میں درج ہے کہ ما کانت نبوت قط الا تابعت خلافت، یعنی جب بھی نبوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری ہوتی ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ خلافت کا سلسلہ جاری کرتا ہے۔ اس چیز کو آپ اس رنگ میں سمجھیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بیان فرمایا کہ خلیفہ وقت جو نبی ہوتا ہے وہ ایک انسان ہوتا ہے، اور لازمی بات ہے
انسان ہے، بشری تقاضے ہیں، اس کے بعد اس کی ایک عمر کا تقاضا ہے، وہ وفات پا جاتا ہے۔ لیکن اس کے جو مقاصد اور عظیم الشان کام ہوتے ہیں وہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ کوئی اور اس کا جانشین پیدا ہو جو اس کام کو آگے تک بڑھائے۔ اس بات کو مسیح موعود اسلام نے رسالہ الوصیت میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی دو قدرتیں دکھاتا ہے، ایک نبی کے ذریعہ سے وہ بیج بویا جاتا ہے، اور جب وہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اب یہ تو سلسلہ مرجھانے لگا، ختم ہونے لگا نبی کی وفات کے بعد، پھر ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، وہ سلسلہ خلافت کا شروع ہوتا ہے، اور خلافت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ ان فیوز کو آگے سے آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے، اور آگے جتنا وہ آگے اس کی قوم اپنے ایمان میں اور اعمال صالحہ میں ترقی کرتی رہتی ہے، وہ خلافت کا سلسلہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ ہم جب بائبل میں دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون کو ان کا خلیفہ مقرر کیا، اور حضرت موسیٰ کے جو کام تھے وہ ان کے ذریعے سے آگے بڑھے۔ تاریخ اسلام میں ہمارے سامنے ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب جزیرہ عرب ایک دم سے بغاوت پہ اتر آیا اور بعض ارکان اسلام سے ہی وہ منحرف ہو گیا، خصوصاً زکوٰۃ کے معاملے میں، بعضوں نے نماز کے معاملے میں بیان کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر خلافت کے ذریعہ ان فیوز کو، ان برکات کو جاری کیا۔ پس یہ بات حقیقتاً بالکل درست اور صحیح ہے کہ ہر نبی کی وفات کے بعد خلافت کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، اور یہ اس نبی کی جہاں سچائی کی دلالت کرتا ہے، وہاں اس خلافت کے سلسلے کی بھی سچائی پر دلالت کر رہا ہوتا ہے۔ جی، جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آج کا ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اختتام پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، خلیفہ جانشین کو کہتے ہیں، اور رسول کا جانشین حقیقی معنوں کے لحاظ سے وہی ہو سکتا ہے جو ذلی طور پر رسول کے کمالات اپنے اندر رکھتا ہو۔ اس واسطے رسول کریم نے نہ چاہا کہ ظالم بادشاہوں پر خلیفہ کا لفظ اطلاق ہو، کیونکہ خلیفہ در حقیقت رسول کا ذل ہوتا ہے، اور چونکہ کسی انسان کے لیے دائمی طور پر بقا نہیں، لہٰذا خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ رسولوں کے وجود کو، جو تمام دنیا کے وجودوں سے اشرف و اولیٰ ہیں، ذلی طور پر ہمیشہ کے لیے تا قیامت قائم رکھے۔ سو اسی غرض سے خدا تعالیٰ نے خلافت کو تجویز کیا تا دنیا کبھی اور کسی زمانے میں برکات رسالت سے محروم نہ رہے۔ نیز آپ فرماتے ہیں، اب یاد رہے کہ اگرچہ قرآن کریم میں اس قسم کی بہت سی آیتیں ایسی ہیں جو اس امت میں خلافت دائمی کی بشارت دیتی ہیں، اور احادیث بھی اس بارے میں بہت سی بھری پڑی ہیں، لیکن بالفعل اس قدر لکھنا ان لوگوں کے لیے کافی ہے جو حقائق ثابت شدہ کو دولت عظمیٰ سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں، اور اسلام کی نسبت اس سے بڑھ کر اور کوئی بد اندیشی نہیں کہ اس کو مردہ مذہب خیال کیا جائے، اور اس کی برکات کو صرف قرن اول تک محدود رکھا جائے۔ شہادت القرآن، روحانی خزائن، جلد 6، صفحہ نمبر 353۔ ناظرین اکرام، قادیان دارالامان سے 4 ایپیسوڈز پر مشتمل یہ سیریز اب اختتام پذیر ہوتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہمارا اگلا ایپیسوڈ 26 مارچ 2022 MT انٹرنیشنل کی کسی اور اسٹوڈیو سے لائیو نشر کیا جائے گا۔ 4 ایپیسوڈز پر مشتمل ایک نئی سیریز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کے یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کے یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا